السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، مشہور ٹیکنالوجی نیوز سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ZD نیٹ ورک نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی ٹیلی کام کمپنیز استعمال کرنے والے 50 ملین موبائل فون یوزرز کا ڈیٹا چوری کر کے انٹرنیٹ کے خفیہ ترین حصے یعنی ڈارک ویب پر 2.1 ملین بٹ کوائنز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چونکا دینے والا انکشاف ہے اور سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، کیونکہ ایک تو لوگوں کی پرائیویسی کو چوری کیا گیا ہے اور دوسرا ٹیلی کام کمپنیز لوگوں کے اس پرسنل ڈیٹا کو سیکیور نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیٹا ملک دشمن عناصر کے ہاتھ کتنی آسانی سے پہنچ سکتا ہے، جس سے وہ کسی بھی شخص کو بلیک میل کر سکتی ہے، دہشت گردی کے لیے پلاننگ کر سکتی ہے اور دوسرے بہت سارے طریقوں سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب اس ڈیٹا کو ڈارک ویب پر فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اور اگر یہ ڈیٹا اس طرح سے ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش نہ ہوتا تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوتی کہ لوگوں کی اس قدر پرسنل انفارمیشن کو نہ جانے یوں کہاں چرا کر اور کس کس ملک دشمن ایجنسیز کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ کہ ٹیلی کام کمپنیز کے سرور کس قدر ناقص اور انسیکیور ہیں۔ اس پرسنل ڈیٹا میں لوگوں کے موبائل نمبر، سبسکرپشن کی ڈیٹیل، گھر کا ایڈریس، ID کارڈ نمبر اور لینڈ لائن نمبر وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ ڈیٹا کہاں کہاں اور کس کس کو نہ جانے کس مقصد کے لیے بیچا جا رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ڈیٹا کو 2013 کی ایک کیش فائل یعنی کہ ڈیٹا سٹوریج کے لیے سرور کمپیوٹر میں موجود خفیہ فائلز کو چوری کر کے کسی انلیگل طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے، جس کی شناخت اور ویریفیکیشن اس وقت ہوئی جب اسے ڈارک ویب سے سیمپل کے طور پر خرید کر ریئل ڈیٹا سرور کے ساتھ ویریفائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ 50 ملین پاکستانی موبائل فون یوزرز کا ڈیٹا بالکل سیم اس ڈیٹا سے میچ کر رہا ہے۔ یعنی سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کسی ہیکر نے اسے چوری کیا ہے، جس میں ہر ٹیلی کام کمپنیز کے نمبر شامل ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جائز یا موبلنگ کے نمبر ہیں۔ یہ چوری کسی کمپنی کے اندرونی شخص کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور کون کون شخص اس میں ملوث ہیں۔ جیز کے آفیشلز نے خود مانا کہ ہاں یہ ڈیٹا ہمارے سسٹم سے ہی چوری کیا گیا ہے، لیکن بعد میں اپنے بیان سے مکر گئے کیونکہ کمپنی کی بدنامی کے ڈر سے انہوں نے اس پر مزید کوئی بیان نہیں دیا، کیونکہ لوگوں کا کمپنی کے سرورز کی سیکیورٹی پر سے اعتماد اٹھ جانا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو کمپنی کو اپنی پرائیویسی لیک کرنے پر سو یا ہر جانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال کہ یہ ڈیٹا دراصل ڈارک ویب پر ہی کیوں بیچا گیا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیٹ آپ اور ہم روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے۔ جی ہاں، 4%۔ اسے سرفیس ویب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیس بک، گوگل، یوٹیوب، ویکیپیڈیا، یہ تمام ویب سائٹ جو سرچ انجنز پر آپ کو ملتی ہیں یہ سرفیس ویب پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیپ ویب، جو کہ بہت ہی سیکیور ہوتا ہے اور یہاں گورنمنٹ کی تمام ڈیٹا اور دوسری انفارمیشن موجود ہوتی ہیں جو عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایکسائز، نادرا، ٹیلی کام کمپنیز اور بینکنگ سسٹم کا ڈیٹا، یہ سب کچھ ڈیپ ویب کے اندر سیو ہوتا ہے تاکہ عام شخص کی پہنچ سے انہیں دور رکھا جا سکے، اور اسی حصے سے ان انفارمیشن کو چرایا گیا۔ حالانکہ ڈیپ ویب کا تمام کنٹرول کمپنیز کے پاس خود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہیکر چاہے تو اپنی شناخت کو بدل کر انلیگل طریقے سے ان کے سسٹم میں گھس کر اس انفارمیشن کو چرا بھی سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس ہیکر کو اس پورے سسٹم کو جاننا اور اس کا توڑ نکالنا ضروری ہے، جو کہ ٹیلی کام کمپنیز کا یہ ڈیٹا چوری کرتے ہوئے کمپنی کے کسی آفیشیل شخص کے ملوث ہونے کے بعد ہی کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیپ ویب پورے انٹرنیٹ کا 90% حصہ ہے۔ جی ہاں، 90%۔ اس کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے ڈارک ویب، جو کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا سب سے گہرا اور سب سے سیاہ حصہ ہے، جو کہ انٹرنیٹ کا صرف 0.01% ہی ہے، لیکن یہاں پر وہ ہر قسم کے انلیگل کام ہوتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی لوگوں کو لائیو ٹارچر کرتے ہوئے یا انہیں قتل کرتے ہوئے دکھانا، بچوں کے ساتھ زیادتی، کسی کو قتل کرنے کے لیے ہٹ مین کو ہائر کرنا، چوری شدہ ڈیٹا یا ڈاکومنٹس مثلاً کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن، نشہ آور ادویات اور ڈرگز وغیرہ، یہ سب کچھ یہاں پر بکتا ہے، اور انٹرنیٹ کے اس حصے کو کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی شخص ٹریس ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے انٹرنیٹ کے اسی حصے کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کو یہاں پر گھسنے کی اجازت دی جائے وہی داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ کے خلاف کی جانے والی خفیہ ترین تدبیریں، صحافیوں کو خریدنا یا کوئی خفیہ منصوبے بنانا، یہ سب کچھ یہیں پر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ دشمن ایجنسیاں اپنے ایجنٹس کو تمام طرح کی خفیہ انفارمیشن یا ان کو آرڈرز وغیرہ بھلا کیسے دیتی ہیں؟ کیوں ہم ان کو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے نہیں پکڑ سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے ڈارک ویب، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز کا یہ ڈیٹا ڈارک ویب پر بیچا گیا کیونکہ یہ انلیگل تھا۔
इसके अलावा इसकी पेमेंट की गई बिटकॉइन के अंदर, जो कि एक डिजिटल करेंसी है और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती है। ये किसी फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होती और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसीलिए ये लोग तमाम किस्म की इलीगल पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसे ट्रेस ना किया जा सके। दोस्तों, अगर इस चोरी किए जाने वाले डाटा के अंदर किसी अमले के शख्स का हाथ मुलविस है तो इसे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन शख्स है जो मुल्क की साख को दांव पर लगाकर गद्दारी कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और FIA इस पर तहकीकात तो कर रही हैं, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि ये खुद इन कंपनीज का सिस्टम फेलियर था तो लोगों का एतमाद इन कंपनीज से आहिस्ता आहिस्ता उठ जाएगा। अगर जनरली पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो इस तरह की डाटा ब्रीच के वाकयात इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद होता बिल्कुल सेम है कि लोगों को तहकीकात के नाम पर हमेशा खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल और फिक्र की बात यह है कि जो डाटा चोरी हो चुका है इसे रिकवर कैसे किया जाए, कैसे बदला जाए, क्योंकि अब तक तो वो न जाने कहां से कहां तक पहुंच चुका होगा। कई सोशल मीडिया कंपनीज मसलन फेसबुक और गूगल वगैरह आपका तमाम पर्सनल डाटा, तमाम एक्टिविटीज और हत्ता कि आप कहां जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब कुछ ये कंपनीज खुफिया फाइल्स बनाकर चोरी करती रहती हैं और इसे अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सर्वे का कहकर थर्ड पार्टी कंपनीज को ये डाटा बेचती हैं, जो इसे एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए या मशहूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अक्सर जब भी आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं या मोबाइल फ़ोन पर किसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसकी मशहूरी इस वक्त इंटरनेट पर चल रही हो, तो जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया को खोलते हैं तो आपको इसी प्रोडक्ट के इश्तिहार सबसे पहले देखने को मिलते हैं। लिहाजा ये चोरी होने वाला डाटा हर तरह से फ़ायदेमंद है, बिजनेस के तौर पर या जासूसी के लिए भी वैल्यूएबल है, और अगर ऐसा ना होता तो कोई भी हैकर भला इसे चोरी क्यों करता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे 2.1 मिलियन बिटकॉइन के बदले बेचता ही क्यों, जब इसे पता था कि इसके इस डाटा की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको बताता चलूं कि एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में 14 लाख रुपए है। एज ए कस्टमर और आम शहरी हम गवर्नमेंट से तहकीकात के लिए इंटेलिजेंस इदारों को इस तहकीकात के अंदर शामिल करने का मुतालबा कर सकते हैं ताकि इन तहकीकात को ट्रांसपेरेंट बनाकर असल हकायक अवाम के सामने जल्द से जल्द लाए जा सकें, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी हादसे से वक्त से पहले बचा जा सके। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे नया कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।